بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترات کے درمیان باری کے دن مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ جن ازواج محترات کا دن ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب میری باری کی رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے، آپ نے اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیے، اپنی چادر رکھ دی اور اپنی دوسری چادر کو اپنے بچھونے کی طرف بچھا دیا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب آپ نے یہ گمان کیا کہ میں سو چکی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستگی کے ساتھ اپنا جوتا پہنا، آہستگی کے ساتھ اپنی چادر لی اور آہستگی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے اور آہستگی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے سر پر اپنی چادر رکھی، اسے اوڑھ لیا، اپنی دوسری اوڑھنے والی چادر اوڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا، پھر آپ واپس مڑے تو میں بھی مڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑی، آپ گھر پہنچ گئے تو اس سے پہلے میں گھر پہنچ گئی، میں اندر آئی، ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں بہت سانس چڑھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم خود مجھے بتا دو یا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے آپ کو اصل بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہی تھیں جسے میں نے اپنے آگے دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں لوگ چھپا لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب تم نے دیکھا تھا وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تم نے چادر اتاری ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور پست آواز دی، میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے تمہاری وجہ سے انہیں پست آواز میں جواب دیا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید تم سو چکی ہو، پھر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تمہیں بیدار کروں۔ مجھے یہ بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہیں وحشت نہ ہو۔ پھر جبریل نے مجھے یہ کہا میں جنت البقیع میں جاؤں اور ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر موجود پایا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے یا شاید سجدے کی حالت میں تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، تو پاک ہے، حمد تیرے لیے ہے اور تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سوچا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں ہیں اور میں کیا سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسری ازواج محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔